صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت 12 ربیع الاول شریف کو ہوئی۔ اصح روایات اور ارجح روایات کے مطابق ہر سال حضور کی ولادت کی خوشی ہم 12 ربیع الاول کو ہی منائیں گے، اگرچہ کسی اور کی طرف سے، ڈپارٹمنٹ کی طرف سے یا پولیس والوں کی طرف سے جلوس کسی اور بھی دن نکلتا ہو، 12 ربیع الاول کو 12ویں ہی ہوگی۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت 12 ربیع الاول شریف کو ہوئی، اور یہ قیامت تک ڈیٹ بدلی نہیں جائے گی انشاءاللہ۔ اور جو قرآن و حدیث کی بات میں عرض کر رہا ہوں، سب سے بڑی بات تو یہ ہے، آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا سمجھتے ہیں یا خدا کا رسول سمجھتے ہیں؟ خدا کا رسول سمجھتے ہیں تو پھر میلاد مناؤ، اس لیے کہ خدا کی میلاد نہیں ہو سکتی، خدا کی میلاد نہیں ہو سکتی، کیونکہ اللہ کے بارے میں عقیدہ کیا ہے ہمارا؟ لم یلد ولم یولد، وہ نہ کسی سے پیدا ہوا نہ اس سے کوئی پیدا ہوگا۔ اللہ کسی سے پیدا نہیں ہوا، اور اللہ کے پیدا ہونے کی کوئی تاریخ نہیں بنائی جا سکتی، اس کی میلاد نہیں ہو سکتی۔ اور رسول پیدا ہوئے ہیں 12 ربیع الاول شریف کو، آپ کی ماں بھی ہے اور آپ کے باپ بھی ہیں، اور آپ سے بھی لوگ، آپ سے بھی بچے پیدا ہوئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو ہم پوری دنیا میں حضور کی میلاد منا کر کے شرک کو توڑنے والا عمل کرتے ہیں، شرک کو توڑنے والا عمل کرتے ہیں۔ کوئی ہماری طرف جو شرک کا فتویٰ دیتا ہے اسے کان کھول کر سن لینا چاہیے۔ میلاد منا کر ہم بتاتے ہیں ہم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا نہیں سمجھتے بلکہ خدا کا رسول سمجھتے ہیں۔ اگر خدا سمجھتے یا خدا کے برابر سمجھتے تو حضور کی میلاد کبھی نہیں مناتے، کیونکہ اللہ کی میلاد نہیں منائی جاتی تو ہم رسول کی بھی میلاد نہیں مناتے۔ دونوں کو اگر برابر سمجھتے نہیں، ہم سنیوں کا عقیدہ یہ ہے، میں مانتا ہوں اے عقل والو، میرا محمد خدا نہیں ہے، مگر دلوں میں یہ نقش کر لو کہ وہ خدا سے جدا نہیں ہے۔ السلام علیکم دوستوں، ناظرین کرام، تو کیسے ہیں آپ سبھی لوگ؟ امید ہے آپ لوگ بہت اچھے سے ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے۔ تو آج کی سب سے بڑی خبر اور سب سے خوشحالی خبر اور سب سے بہترین ویڈیو میں لایا ہوں، جو ہم سبھی کے لیے اور آپ سبھی کے لیے سننے کے لیے، جو ہم لوگ ایک ساتھ آرام سے سنیں گے اس ویڈیو کو، کیونکہ یہ بیان اتنا بہترین اور ہم سبھی کے لیے بہت ہی بہترین سننے والا یہ ویڈیو ہے، کیونکہ ایسا بیان ہم سبھی کو سننا بہت ضروری ہوتا ہے۔ کیونکہ جو نہیں جانتے ہیں اسلام کے بارے میں، اپنے آقا کے بارے میں، اپنے رسول کے بارے میں، اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں بہت کم جانتے ہیں یا پھر نہیں کے برابر جانتے ہیں، ان لوگوں کے پاس اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ان لوگ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں اور سنیں، کیونکہ ایسا ویڈیو ان کو سننا بہت ضروری ہے۔ کیونکہ انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم لوگ آخر کیوں ربیع الاول شریف مناتے ہیں اور اتنے دھوم دھام سے کیوں ہم لوگ جلوس نکالتے ہیں، اور اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کیوں ہم لوگ مناتے ہیں۔ تو اسی پر میں آج بیان لایا ہوں، تو آپ لوگ اس ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ ایسا بیان کیا حضرت نے جو آپ لوگ سن کر سوچ میں پڑ جائیں گے کہ آخر ہم لوگ کا دین کتنا خوبصورت اور کتنا بہترین ہے، اور ہم سبھی لوگ اس امت میں پیدا ہوئے ہیں جن کے بارے میں نبیوں نے بھی کہا کہ کاش ہم اس امت میں پیدا ہوتے، اور اس سے بھی بڑا فضل یہ ہم لوگ کا کہ ہم لوگ اہل سنت اور اعلی حضرت کے ماننے والے ہیں، نہ کہ کسی اور کے ماننے والے ہم لوگ ہیں۔ تو میں زیادہ کچھ نہیں بولوں گا، بس اپنی ویڈیو کو میں دکھانے والا ہوں، اس ویڈیو کو جو یہ بیان مفتی سلمان اظہری صاحب کا ہے، جو میں ہر روز ان کا ہی بیان اپلوڈ کرتا ہوں، کیونکہ بہت ہی بہترین اور لاجواب بیان دیتے ہیں ہم سبھی کے لیے، اور ایسا بیان دیتے ہیں کہ وہ سننے کے لائق رہتا ہے، ہم سبھی کو اس سے سننا بہت ضروری ہوتا ہے، اس لیے میں ان کا بیان اپلوڈ کرتا ہوں۔ تو ایسے تو بہت سارے علماء ہیں جن کا بیان سنا جا سکتا ہے، لیکن کسی کا بھی ایک خاص ہوتا ہے، تو میرا بھی خاص وہی ہے جو میں اکثر انہی کا زیادہ سنتا ہوں، اور بھی سنتا ہوں لیکن ان کے جیسا اتنا نہیں سنتا ہوں ان لوگ کا۔ تو یہ بہت بہترین مجھے لگتا ہے ان کا بیان اور ہر چیز۔ تو میں آپ سبھی سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ لوگ ابھی تک اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو اسے لاسٹ تک اور دیکھیے، اور اس ویڈیو کو لائک کریے یا نہ کریے، بس اپنے دوستوں کے پاس شیئر کریے، کیونکہ ہم لوگ اس سال 1500 سالہ جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانے جا رہے ہیں، تو اسی موقع پر یہ بیان ہے، تو اس سے آپ سبھی کو سننا بہت ضروری ہے۔ تو اس ویڈیو کو میں سٹارٹ کرنے جا رہا ہوں، تو وہ ویڈیو آپ سبھی لوگ لاسٹ تک ضرور دیکھیے، اور اسے بنا اسکپ کیے ہی ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیے۔ تو اس ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں، آئیے ہم سبھی لوگ ایک ساتھ مل کر اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں۔ کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی منانا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسمت والوں کو عطا فرمایا ہے۔ جس کی قسمت اچھی ہے وہ حضور پاک کے ذکر سے خوش بھی ہوتا ہے، پھلتا بھی ہے اور پھولتا بھی ہے، اور جس کی قسمت ٹوٹی ہے وہ جلتا بھی ہے، جلاتا بھی رہتا ہے۔ ہمیں آج اس سے غرض نہیں، آپ شریعت کے حدود میں رہ کر کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی جتنی خوشیاں منائیں وہ کم ہیں۔
جتنا حکم ہمیں دیا گیا ہے ان ساری خوشیوں کے ساتھ آپ لوگ میاں سال بھر میں ایک بار تھوڑی نا میلاد منانے کی خوشی ہے، اور ایک سال ہی نہیں، ہمارا مسلک تو یہ ہے کہ اس سال ہی عید میلاد نہیں منائیں گے بلکہ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی، اور بلکہ یہ اپنا عقیدہ بنا کر کے چلو دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں، اور ہو سکتا ہے پروگرام کے لیے، اسٹیج کے لیے اور پھر ماحول بنانے کے لیے پرمیشن لینا پڑتا ہو، لیکن حضور پاک کا ذکر کرنے کے لیے کسی سنی کو کسی کے پرمیشن کی ضرورت نہیں۔ عاشق رسول اس کا عقیدہ تو یہ ہے میں وہ سنی ہوں جمیل قادری، مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام۔ ہمارا تو یہ طور طریقہ ہے۔ آج سنیوں کی قسمت میں یہ میلاد کی جو گھڑی آئی، سب سے پہلے تو میں گزارش کروں گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ خراج عقیدت پیش کرو کہ یہ تاریخ بن جائے، بلکہ اسلام کی تاریخ کا ایک عظیم حصہ ابھی اس سال آپ کو ملنے والا ہے۔ پوری اسلامی تاریخ میں یہ تاریخ بننے جا رہی ہے کہ 1500 سالانہ جشن عید میلاد النبی اللہ نے ہم گنہگاروں کو عطا فرمایا ہے، اور یہ قسمت نہیں ہے تو اور کیا ہے میرے عزیزو۔ لیکن ساتھ میں یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی میلاد کی خوشی کیا یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے بھی کہ نہیں، کیونکہ ابھی یہ 10 دن بچے ہیں 12ویں شریف کو۔ ایک بات کان کھول کر کے سن لیں، میں قرآن و حدیث کی دلائل کی طرف آتا ہوں بعد میں، لیکن ایک بات وضاحت کے ساتھ کہتا ہوں، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت 12 ربیع الاول شریف کو ہوئی۔ اصح روایات اور ارجح روایات کے مطابق ہر سال حضور کی ولادت کی خوشی ہم 12 ربیع الاول کو ہی منائیں گے، اگرچہ کسی اور کی طرف سے، ڈپارٹمنٹ کی طرف سے یا پولیس والوں کی طرف سے جلوس کسی اور بھی دن نکلتا ہو، 12 ربیع الاول کو 12ویں ہی ہوگی۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت 12 ربیع الاول شریف کو ہوئی، اور یہ قیامت تک ڈیٹ بدلی نہیں جائے گی انشاءاللہ۔ اور جو قرآن و حدیث کی بات میں عرض کر رہا ہوں، سب سے بڑی بات تو یہ ہے، آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا سمجھتے ہیں یا خدا کا رسول سمجھتے ہیں؟ خدا کا رسول سمجھتے ہیں تو پھر میلاد مناؤ، اس لیے کہ خدا کی میلاد نہیں ہو سکتی، خدا کی میلاد نہیں ہو سکتی، کیونکہ اللہ کے بارے میں عقیدہ کیا ہے ہمارا؟ لم یلد ولم یولد، وہ نہ کسی سے پیدا ہوا نہ اس سے کوئی پیدا ہوگا۔ اللہ کسی سے پیدا نہیں ہوا، اور اللہ کے پیدا ہونے کی کوئی تاریخ نہیں بنائی جا سکتی، اس کی میلاد نہیں ہو سکتی۔ اور رسول پیدا ہوئے ہیں 12 ربیع الاول شریف کو، آپ کی ماں بھی ہے اور آپ کے باپ بھی ہیں، اور آپ سے بھی لوگ، آپ سے بھی بچے پیدا ہوئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو ہم پوری دنیا میں حضور کی میلاد منا کر کے شرک کو توڑنے والا عمل کرتے ہیں، شرک کو توڑنے والا عمل کرتے ہیں۔ کوئی ہماری طرف جو شرک کا فتویٰ دیتا ہے اسے کان کھول کر سن لینا چاہیے۔ میلاد منا کر ہم بتاتے ہیں ہم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا نہیں سمجھتے بلکہ خدا کا رسول سمجھتے ہیں۔ اگر خدا سمجھتے یا خدا کے برابر سمجھتے تو حضور کی میلاد کبھی نہیں مناتے، کیونکہ اللہ کی میلاد نہیں منائی جاتی تو ہم رسول کی بھی میلاد نہیں مناتے۔ دونوں کو اگر برابر سمجھتے نہیں، ہم سنیوں کا عقیدہ یہ ہے، میں مانتا ہوں اے عقل والو میرا محمد خدا نہیں ہے، مگر دلوں میں یہ نقش کر لو کہ وہ خدا سے جدا نہیں ہے، یہ ہمارا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی میلاد منانا شرک کو توڑنے والا عمل ہے، شرک کو ختم کرنے والا عمل ہے۔ اور آپ کو ایک بات یہ بھی بتا دوں، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت جس دن ہوئی تھی پوری کائنات میں بہت کچھ تبدیلیاں آئی تھیں، جو صحیح روایات میں موجود ہیں، بہت تبدیلیاں آئی تھیں۔ عرب اس وقت جو ریگزار تھا، صحرا تھا، سبزہ دینے لگ گیا، بارشیں برابر ہونے لگ گئی۔ عرب میں آج بھی بارش نہیں ہوتی، سال میں 2-4 بار بارش کے خطرات گر گئے، الگ بات ہے۔ موسم باضابطہ جیسے بارش کا یہاں ہوتا ہے نہیں ہوتا، لیکن جس سال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہونے والی، عرب میں سبزے اگنے لگ گئے یا بارش ہونے لگ گئی، اور اس سال جو حالات کی تبدیلی تھی، ملک شام میں ایک ندی جو سوکھ چکی تھی وہ اچانک جاری ہو گئی، پانی بھر آیا، اور ایک ندی جو ہمیشہ بہتی تھی وہ اچانک سوکھ گئی۔ ایک آتش کدا تھا 1000 سال سے جس کی آگ کو بجھنے نہیں دیا گیا تھا، ایران کے نجومیوں نے، آتش پرستوں نے، اچانک وہ آگ بھی گل ہو گئی۔ ایک ہی دن میں سب چیزیں ہو رہی ہیں، اور کائنات میں یہ جو بڑی بڑی تبدیلیاں ہوئی تھیں، اس دن ایک اور تبدیلی، بت سارے اوندھے منہ گرے ہوئے تھے، جو 12 ربیع الاول شریف کا دن تھا، یہ صحیح روایات سے میں بتا رہا ہوں، بت اوندھے منہ گرے ہوئے۔ لیکن ایک بہت بڑا مسئلہ ہوا تھا جس کی طرف امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے شعر میں اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، کیا ایک بہت بڑی تبدیلی یہ ہوئی تھی کہ ملک فارس کا جو بادشاہ ہے کسریٰ، اس کا قلعہ اتنا مضبوط تھا کہ اس کی حفاظت کے لیے 1,00,000 فوجی کھڑے رہتے تھے، صرف قلعے کی حفاظت کے لیے، اور وہ قلعہ اتنا مضبوط کہ ان کا دعویٰ تھا، ان کا چیلنج تھا کہ اس کو کوئی توڑ نہیں سکتا، اس کو مٹا نہیں سکتا۔ لیکن 12ویں شریف کا دن یا صبح کے وقت اچانک قلعے کے اندر زلزلہ آیا اور دیوار پھٹ گئی، اور ایسی پھٹی کہ اس میں سے ایک آدمی جا سکتا ہے، آ سکتا ہے۔ آج بھی وہ شق شدہ دیوار کے ساتھ قلعہ موجود ہے عراق، جس کو قلعہ کسریٰ کہا جاتا ہے آج بھی۔ اب آپ اندازہ کریں 2000 سال سے وہ قلعہ آج تک موجود ہے تو اس وقت کتنا مضبوط رہا ہو۔
उस वक्त किले के अंदर जलजला आया और तख्त उलट गया, दीवार में दरार पड़ गई। वो दरार आज भी मौजूद है। बादशाह हैरान और परेशान। दूसरे दिन सारे नजूमियों को बुलाया गया और पूछा गया कि ये क्या माजरा है कि इतना मजबूत किला कैसे ये टूट गया, या इसकी दीवार में शगाफ कैसे आ गई है। तो सारे नजूमियों ने अपने इल्म के मुताबिक जो नतीजा निकाला, बादशाह से कहा दर हकीकत ये जलजला आम जलजला नहीं है, ये तेरी दीवार का टूट जाना ये आम सी बात नहीं है। हमारा इल्म ये बता रहा है कि इस रुए जमीन पर अल्लाह का कोई नबी पैदा हुआ है जो तेरी सल्तनत को खत्म करने वाला है। एक बच्चा अरब में ऐसा आया है, आई नई हुकूमत, सिक्का नया चलेगा, आलम में रंग बदला, सुबह शब विलादत। उस दिन जो हुआ था उसको इमाम अहले सुन्नत क्यों फरमाते हैं, वो एक दिन की बात है ना। हुजूर की विलादत हुई, फारस के किले में क्या हुआ, जलजला आया। हुजूर की विलादत इधर मक्का में हुई और मुल्क फारस में जलजला आया और किले के अंदर दरार आई। अब सुनो, आला हज़रत कहते हैं हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, यानी क़यामत तक हम रसूलुल्लाह की मिलाद का जिक्र धूमधाम से मनाएंगे। इसका असर क्या होगा, फारस में तो देखा था किले में जलजला आ गया था, हुजूर के पैदाइश के जिक्र से ही किला हिल गया था। अब हम जब जिक्र करेंगे मिसले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे, मिसले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे। आज जिन लोगों के किले गिरते हैं या हिलते हैं वो जिक्र मुस्तफा से ही गिरते हैं, लेकिन उसका हमें कुछ असर नहीं होना चाहिए। खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रजा, तब में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। अजीजा ने गिरामी औकात, मैं बहुत छोटे से वक्त के लिए आपके पास आया हूँ, लेकिन एक अजीम मैसेज देकर के मिलाद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर सारे सुन्नियों को ये चाहिए कि सिर्फ झंडे लगाने और कुमकुमे लगाने और बड़े बड़े नारे लगाने से ही ईद मिलाद नबी का आप इहतमाम नहीं कर रहे हो, बल्कि हर सुन्नी आशिक रसूल को चाहिए कि वो इस मौसम में नहीं बल्कि पूरी जिंदगी उसकी है, लेकिन इस मौसम में खास तौर पर अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तो पढ़, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बायोग्राफी मालूम हो जाएगा, हुजूर पाक की जिंदगी को समझ जाएगा। तो मेरे अजीजों, ये हवाओं के झोंकों से उसका कभी कुछ बाल बेकार नहीं हो सकता। जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ा हुआ है वो तूफानों और आंधियों में अपना मजहब नहीं बदल सकता, वो लोगों की लालच पर अपना दीन का सौदा नहीं कर सकता। ये वही लोग हैं जो दीन के सौदा करते हैं जिन्होंने अपने नबी को नहीं पढ़ा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिन आंखों ने एक बार देखा है वो सहाबा की जिंदगी तो देख लें, उनको खोलते हुए तेल में भी डाल दिया गया, मगर दामन मुस्तफा से हाथ हटाना तो दूर की बात है, जुबान पर लफ्ज लाना भी उन्होंने कभी गवारा नहीं किया है। जानते हो, 3 भाई थे, ये कलयुगी में एक हिकायत लिखी हुई है, 3 सगे भाई थे, एक ईसाई बादशाह ने गिरफ्तार कर लिया, तीनों जवान थे 20 से 30 साल के बीच में, और बादशाह ने कैद करके उनको सबसे पहले क्या कहा, तुम अपना दीन बदल दो, धर्म परिवर्तन कर दो, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो कसीदे गाते हो छोड़ दो। लेकिन देखो, याद रखो, उसमें से जब बादशाह ने ये बात रखी तो उन्होंने कहा नहीं, हमारा दीन इतना सस्ता नहीं है कि हम तुम्हारी कैद में आते ही बदल डाले। उसने कहा अगर तुम बदल लोगे तो मैं तुम्हें अपने वजारत में, सिपाहियों में, बड़े मनसब पर रखूंगा। नहीं माना, ठुकराया। बादशाह ने क्या कहा, इसकी सजा तुम्हें भुगतने के लिए तैयार नहीं हो? तैयार है। बहुत बड़े एक कढ़ाई में तेल को लाकर खोलते हुए तेल उसमें से सबसे बड़े भाई को डालने का हुक्म दिया। बादशाह ने जैसे हुक्म दिया, जल्लाद आया और उन 3 भाइयों में से एक को उठाया और खोलते हुए तेल में डाल दिया। अंदाजा करो, मोमबत्ती पर अगर तुम्हारी उंगली भी लग जाए ना तो चमड़ी जल करके निकल आएगा, और पता नहीं कितनी देर, कितने दिन तक इसकी जलन आपको होती रहे, लेकिन एक पकते हुए तेल में डाला जा रहा है। डाल दिया, जिस्म पूरा चरमरा गया। थोड़ी देर गुजरी, 2 भाई और मौजूद, दूसरे को बुलाया, देखा तुम्हारे भाई का हश्र क्या हुआ है, तुम अगर बादशाह की पेशकश को कबूल कर लो तो शायद तुम्हारी जान बच सकती है। दूसरे ने मुस्कुराया और कहा, वही शायद उनकी ही जुबान थी जो बरेली से यूं आती है, जिंदगी ये नहीं किसी की किसी के लिए, जिंदगी है नबी की नबी के लिए। मेरे बड़े भाई को जलाने के बाद अब तो तुमने और भी मुश्किल कर दिया है फैसला। मैं इस बात के लिए तैयार हूं कि इससे बड़े तेल में भी मुझे डाला जाए, लेकिन जुबान पर मेरे मुस्तफा के दामन को छोड़ने वाली बात कभी नहीं ला सकता। दूसरे भाई को भी उठाया गया और खोलते हुए तेल में डाल दिया। 2 भाइयों की शहादत हो गई जगह पर ही। वो तेल में डालना, जुबान पे अल्फाज हो सकता है, आसानी से हम बोल रहे हैं और आप आसानी से सुन रहे हैं, प्रैक्टिकल जिसके साथ होगा वो अंदाजा कर सकता है दर्द और कर्ब किसको कहते हैं, शिद्दत की तकालीफ किसको कहते हैं। मेरे अजीजों, तीसरा जो नौजवान था वो बहुत ही कम उम्र का था, 22 से 23 साल का होगा। बादशाह का जो वजीर वहां पर था उसने देख करके बादशाह से कहा, इस लड़के को मेरे हवाले कर दीजिए, मैं इसको बदल करके लाऊंगा, मेरा चैलेंज है। क्यों, जान किसकी भी ले लेंगे, मैं इसको बदल करके लाऊंगा। इतने मजबूत लोग कैसे हो सकते हैं अरब के कि खोलते हुए तेल में इनके भाइयों को डाला गया, तब भी ये बदल नहीं रहे। 2 को मरते हुए, अरे हाँ, 1 को डंडा पड़ते हुए देखकर सारे भाग जाएं, और ये 2 को चलते हुए देख करके भी टस से मस नहीं होते। कैसा अकीदा है, कैसा तसल्लुब है इनका। बादशाह ने कहा, किस बात पर तुम्हें यकीन है कि इसको तुम बदल लाओ? उसने कहा, मुझे भरोसा है, आप मुझे दीजिए 1 महीने का टाइम, इसको बदल कर न लाओ तो फिर मुझे आप जो सजा दे। बादशाह ने कहा, ठीक है, ले जाओ। तीसरे को खोलते हुए तेल में डालने की बजाय बादशाह ने अपने वजीर के हवाले कर दिया। और दुनिया देखो मेरे अजीजों, याद रखो, आशिकाने मुस्तफा से 2 इम्तिहान हर जमाने में होते रहेंगे, आज भी हो रहे हैं और होते रहेंगे।
پہلا امتحان موت سے ڈرا کر کے تمہارا دین چھین لیا جائے گا، موت سے ڈرا کر کے یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، تمہیں یہ کر دیا جائے گا وہ کر دیا جائے گا۔ موت کا ڈر، خوف تمہارے قدموں میں ڈگمگاہٹ لانے کے لیے لایا جاتا ہے۔ اگر موت سے نہیں ڈرتا کوئی آدمی تو اس کے ساتھ دوسرا پیترا کیا کھیلا جاتا ہے؟ یہ دنیا کا دستور ہے ہمیشہ سے، جب دیکھتی ہے دنیا کی یہ موت سے ڈرتا نہیں ہے تو پھر اس کو عورت اور دولت کی لالچ سے خریدنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو اچھے اچھوں کا سودا کر جاتی ہیں۔ بہتوں نے اپنا ایمان صرف شباب پر بیچ دیا ہے، حسن و شباب کو دیکھ کر کے عورتوں کے دل دادا ہوئے یا دولت کے دل فریب ہو گئے اور انہوں نے اپنا دین کا سودا کر لیا ہے۔ نوجوانوں یاد رکھو، تمہاری زندگی میں اگر یہ دو امتحانوں میں سے کوئی امتحان آئے تو اپنے نبی پاک کو یاد کر لینا، حضور کو یاد کر لینا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ استغاثہ کر لینا، میرے آقا بڑا سخت اور کٹھن وقت آیا ہے، دنیا موت سے ڈرا کر کے کبھی میرا ایمان چھیننے کی کوشش کر رہی ہے، اگر اس سے میں نہیں ڈگمگایا تو دنیا مجھے حسن و شباب کی لالچ دے کر کے اپنی طرف لینا چاہتی ہے۔ اب اس وزیر نے کیا کیا، اس چھوٹے سے نوجوان لڑکے کو اپنے گھر لے گیا اور اس کی بیٹی تھی جو نہایت حسین و جمیل، بہت خوبصورت لڑکی اس وزیر کی تھی، اپنی بیٹی کو بلایا اور کہا بیٹی تیرے لیے ایک کام دیتا ہوں، 1 مہینہ ہم کو ملا ہے، اس نوجوان کو اپنی محبت میں اپنے حسن و جمال میں لے کر کے آ جا، بادشاہ سلامت سے جو انعام چاہے تجھے لا کر کے دے دوں۔ اپنی لڑکیاں عاشقان مصطفیٰ کو خریدنے کے لیے کل بھی بھیجے جاتے تھے، آج بھی بھیجے جاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے بہت ساری جگہوں پر جو ہمارے لوگ مرتد ہوتے جا رہے ہیں، وہ جو بچیاں آج اپنے دین و ایمان کا سودا کر کے بھاگتی ہیں کسی غیر کے ساتھ اور کہیں جا کر کے شادیاں رچاتی، وہ یہ سمجھتی ہیں کہ یہ کامن سی بات ہے، وہ دین بیچنے والے لوگ ہیں، ان کا حصہ دین اسلام میں کچھ نہیں۔ کل قیامت کے دن دیکھنا تم نے اپنے نفس کی خاطر ایک غیر مسلم کے ساتھ آ کر کے نکاح کیا، چاہے وہ بیٹی ہو کہ بیٹا ہو، اپنے دین سے سودا کیا ہے اور غداری کی ہے، کل قیامت کے دن منہ تو اللہ کو دکھانا ہے، حضور کی شفاعت کے بغیر تو کچھ ہونا نہیں ہے۔ دیکھنا حشر میں جو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ تم کھڑے رہو گے کہ ہم کھڑے رہیں گے، وہ وقت آنے والا ہے۔ اس نوجوان کے ساتھ کیا ہوا، وزیر نے اپنی بیٹی تو لگا دی، اللہ کی پناہ میرے عزیزوں، حضور پاک کا عشق کا ایک قطرہ بھی جس کے دل میں آتا ہے، ایسی چیزیں اس کے پاؤں کو نہیں ڈگمگاتی، نہ کبھی اس کا ایمان خرید سکتی ہیں، نہ اس کے دین کا سودا کر سکتی ہیں۔ وہ لڑکی روزانہ آتی، رات کے وقت بیٹھ جاتی اور یہ نوجوان جیسی محسوس کرتا، میرے کمرے میں اکیلے تنہا رہنے کے باوجود وزیر کی خوبصورت حسین و جمیل بیٹی جس کے نکاح کے پیغام بادشاہوں کے اولاد سے آیا کرتے تھے، شہزادے نکاح کا پیغام بھیجا کرتے، وہ لڑکی میرے پاس آ کر بیٹھ جا رہی ہے۔ نوجوان کیا کرتا تھا، مصلی بچھایا اور سجدے میں گر گیا، جب تک وہ اٹھتی نہیں تھی یہ سر اٹھاتا نہیں تھا، یہ رات بھر کے سجدے اسی طرح رہتے، وہ اونگتی رہتی، دیکھتی رہتی، انتظار کرتی رہتی اور تھک کر کے واپس چلی جاتی۔ مہینہ گزرنے کو آیا تھا میرے عزیزوں، اس نوجوان نے آنکھ بھر کر ایک بار دیکھا بھی نہیں اور وہ تھک ہار کر کے مہینہ ختم ہونے کے بعد اس نوجوان کو مخاطب کر کے کہتی ہے، اے نوجوان ایک بار میرے حسن کو دیکھ تو لے، مجھے دیکھنے کے لیے بادشاہوں کے بیٹوں کی بھی قطار لگتی ہے، کئی بڑے بڑے لوگ پیسوں کے انبار لگا سکتے ہیں میرے حسن کو دیکھنے کے لیے، ایک تو ہے کہ میں آتا ہوں تو مصلی پہ گر جاتا ہے، اٹھ ایک بار دیکھ تو لے مجھے اللہ نے کیسا حسن دیا ہے، کیسا جمال دیا ہے، ایک بار دیکھ تو لے۔ اس نوجوان نے آنکھیں جھپکائے بغیر پلٹے بغیر جواب دیا کہ اے خاتون تو اپنا یہ حربہ استعمال کرنا بند کر دے، یہ تیرا کام مجھ پر چل نہیں سکے گا، وجہ یہ ہے جن آنکھوں میں ایک بار جمال مصطفیٰ بس چکا ہو اس کو دنیا کا حسن کبھی دھوکہ نہیں دے سکتا، دنیا کا جمال اسے خرید نہیں سکتا۔ وہ خاتون اٹھ گئی اور جوان کی باتوں سے اس کے دل پر ایسا ولولہ طاری ہوا، وہ خاتون کہتی ہے اے نوجوان کھڑا ہو جا، میں تجھے خریدنے نہیں آئی، میں تجھے اپنی دام فریب میں پھنسانے نہیں آئی، اٹھ جا، اب میری ایک عرضی سن لے۔ نوجوان اٹھا اور پوچھا کیا عرضی ہے، کہتی ہے کہ میں اب تیری محبت میں گرفتار ہوں، میں چاہتی ہوں کہ تو میرے دین میں نہ آ بلکہ تو اپنے دین میں مجھے داخل کر لے، جس کے حسن نے تیری آنکھوں کو ایسا باکمال بنایا ہے کہ تنہا ہوتے ہوئے بھی کبھی تو نے میرے حسن کو نہیں دیکھا، میں چاہتی ہوں کہ اس حسن کے پیکر جمال مصطفیٰ کی میں بھی دل دادا ہو جاؤں۔ اس نوجوان کو اٹھایا اور کہا مجھے پڑھا دے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ہر زمانے میں عاشقان مصطفیٰ جو ہوتے ہیں، ہر زمانے میں جو عاشقان مصطفیٰ ہوتے ہیں وہ دوسروں کی چھاپ اپنے اوپر لیتے نہیں ہیں بلکہ جہاں جاتے ہیں اپنی چھاپ دوسروں پر چھوڑ کر کے آتے ہیں، یہی ہوتی ہے زندگی عاشقان مصطفیٰ کی۔ اس نوجوان نے اسے کلمہ طیبہ پڑھایا اور اس خاتون نے کہا چلو یہاں سے نکلو، کفرستان سے نکل کر کے ہم نکاح کرتے ہیں اور ساتھ زندگی گزاریں گے۔ توجہ چاہتا ہوں یہ میری بات کو ختم ہونے دو۔ اے نوجوانوں، آج تمہیں کوئی بہکانے والا، کھولتے ہوئے تیل میں ڈالنے والا نہیں ہے، اس کے باوجود تم نے پتہ نہیں اپنے کتنے گھنٹے یہ سارے سوشل میڈیا پر آئی ہوئی ایسی حسینہ اور جمیلاؤں کے پیچھے اپنی راتیں برباد کر ڈالی۔ تمہیں پتہ نہیں یہاں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں کس لیے دیے ہیں۔ دعا یہ کرو کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں، انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہیں یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں۔ عزیزان گرامی، اس نوجوان نے اس خاتون کی بات سن لی اور کہا چلو مجھے اس جگہ سے اس قید سے نکالو، ہم یہ شہر چھوڑ دیتے، یہ ملک چھوڑ دیتے ہیں۔ اس خاتون نے اس نوجوان کو آزاد کیا اور ساتھ لے کر چل پڑی۔
شہر بھی چھوڑ دیا, باہر نکل پڑے. رات کا وقت ہے, اچانک وہ آدھا راستہ طے کیے کہ پیچھے سے گھوڑوں کے دوڑنے کی آواز آئی. توجہ چاہتا ہوں, ایک فوج آ رہی ہے اور ہنہنانے والے گھوڑوں کی آوازیں آنے لگی. دونوں ڈر گئے. نئے لوگ ہیں, نوجوان لڑکا ہے, نوجوان لڑکی ہے, اور شہر سے بھاگے ہوئے ہیں, دین اسلام قبول کر کے نکلے ہوئے ہیں. بادشاہ کو ہو سکتا ہے خبر ہو گئی ہوگی, وزیر کو پتا چل گیا ہوگا کہ قید سے نکلا ہوا یہ فرار مجرم ہمارا شہر چھوڑ کر جا رہا ہے. پوری فوج آتی ہوئی نظر آ رہی تھی. یہ دونوں ایک درخت کے پیچھے اونٹ پر چھپ کر کھڑے ہو گئے. پتا نہیں اب اس کے آگے کیا ہونے والا, ہمیں گرفتار کر لیا جائے گا, ہو سکتا ہے ہمارا بھی انجام وہی ہوگا جو ہمارے دو بھائیوں کے ساتھ ہوا. لیکن اتفاق کی بات ہے, وہ گھوڑے قریب سے قریب آتے گئے, وہ فوج قریب آ گئی, اور جب آ گئی تو قریب آ کر وہ فوج رک گئی. انہوں نے دیکھا نہیں یہ فوج کون تھی, یہ لوگ کون تھے. درخت کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں نوجوان اور وہ دوشیزہ. اچانک آنے والی فوج میں سے ایک گرجتی ہوئی آواز آتی ہے, نام لے کر کے نوجوان کا پکارا جاتا ہے, اے فلاں بن فلاں باہر آ جا, باہر آ جا. باہر یہ نوجوان آتا ہے تو دیکھتا ہے بادشاہ کی فوج نہیں ہے, وزیر کی فوج نہیں ہے, بلکہ وہ دونوں شہید بھائی گھوڑے پر سوار ہیں, اور ساری فوج میں رسول اللہ کے وہ شہید صحابہ تشریف لائے ہوئے ہیں. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے رسالت. یہ نوجوان گھبرا گیا, پوچھا میں اپنے بھائیوں کو دیکھ رہا ہوں گھوڑوں پر سوار ہیں, چند دنوں پہلے بادشاہ نے کھولتے ہوئے تیل میں ان کو ڈال دیا تھا, ان کے جسموں کو جلا دیا تھا. یہ دیکھ کر کے اب کب کبھی جسم پر تاری ہے, بھیگی آنکھوں سے پوچھنے لگا, بڑے بھائی آپ لوگوں کو جلا دیا گیا تھا, تیل میں کھولتے ہوئے ڈال دیا گیا تھا, آپ لوگ یہاں کیسے آئے؟ دونوں بھائیوں نے کہا ہے ہمارے ننھے بھائی, کیا تو نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی, وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ, اللہ کی راہ میں جو مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو. نوجوان نے پوچھا تمہیں درد کتنا ہوا ہوگا جب جلایا گیا تھا, کھولتے ہوئے تیل میں ڈالا گیا تھا, کرب کیسا تھا, تکلیف کیسی تھی؟ توجہ چاہتا ہوں نوجوانوں, عشق مصطفیٰ میں برداشت کیا ہوا درد کچھ نہیں ہوتا ہے. ان نوجوانوں نے کہا درد کون سا, کرب کون سا, تکلیف کون سی؟ تو نے ہمیں ڈالتے ہوئے دیکھا ہے, کھولتے ہوئے تیل میں جلتی ہوئی چمڑی دیکھا ہے, لیکن ہمیں درد کا احساس نہیں ہوا, اس لیے کہ جس وقت جلاد ہمیں تیل میں ڈال رہا تھا سامنے تو ہمیں جمال مصطفیٰ نظر آ رہا تھا. جہاں مصطفیٰ کا حسن ہو پھر درد کس بات کا, کرب کس بات کا. اسی لیے تو صحابہ کا یہ نعرہ تھا, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, کل مصیبت بعدک جلل, اے اللہ کے رسول اگر آپ ہیں تو پھر ہر مصیبت ہلکی ہے, ہر مصیبت چھوٹی ہے. اے نوجوانوں, دنیا نے خریدنے کی کوشش کی ہے, لیکن جو جمال مصطفیٰ کا دل دادا ہے وہ دنیا کے حالات سے نہ بکتا ہے نہ جھکتا. اپنا مشن ایسا بناؤ کہ تمہیں 100-500 روپے میں خریدے جانے والی قوم کا لقب نہ دیا جائے, بلکہ اقبال آج سے 100 سال پہلے کہتا تھا. اقبال شاعر مشرق, انگریزوں نے کیا کہا تھا ہمارے متعلق, وہ اپنے شعر میں کہا ہے. انگریز کیا کہتے تھے, تھک گئے تھے, تھک گئے تھے. آپ کو کیا پتا ہے ہندوستان کی اس آزادی میں جتنے آج بڑے بلند باز دعوے کیے جاتے ہیں, پتا ہے نوجوانوں تاریخ یاد رکھو, 30,000 علماء اہل سنت کو انہوں نے دلی سے لے کر کشمیر تک ہر دھار پر پھانسی پہ لٹکایا ہوا تھا. 30,000 علماء اہل سنت. کالا پانی کی سزا انڈمان نکوبار میں کس کو دی گئی تھی؟ علامہ فضل حق خیرآبادی, عنایت احمد کاکر, جن کی پیٹھ کی ہڈی توڑ دی گئی تھی, کھڑے نہیں ہو سکتے تھے, 8-8 سال 10-10 سال تک جھکی ہوئی کمر کے ساتھ ان کو سزائیں دی گئی. کفایت علی کافی کون ہے جن کو بھرے بازار میں چوراہے پر لا کر انگریزوں نے پھانسی پر چڑھایا تھا. ظالمات تاریخ بلا دیتے ہیں, یہ تاریخ کے چہرے پر آج مٹی تھوپنے کی کوشش کی جاتی ہے, اور ہمارے نوجوان ہیں کہ یاد نہیں رکھتے ہماری تاریخ. یہ عاشقان مصطفیٰ تھے. انگریزوں کی ناک میں اگر کسی نے دم کیا تھا تو وہ عاشقان مصطفیٰ کی جماعت تھی, عاشقان مصطفیٰ کی جماعت تھی. کفایت علی کافی کو سولی پر چڑھا رہے تھے, لیکن جانتے اس سے پہلے کفایت علی کافی ایک عالم دین, اس عالم دین کو گرفتار کرنے کے لیے کتنے کتے آئے تھے؟ 3,000 انگریزوں کی فوج نے مل کر کے ایک عالم دین کو گرفتار کیا تھا. ہمیشہ سے یہی تاریخ رہی ہے, ہمیشہ سے. اس لیے کہ پتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شیر 1-2 کے قابو میں آ بھی نہیں سکتا تھا. ہمیشہ گھیر کر مارنے کی عادت کتوں کی رہی. کربلا میں بھی تو یہی ہوا, اکیلے امام حسین کے ساتھ صبح سے لے کر دوپہر تک لڑتے رہے, اور آپ کو پتا ہے ایک حسینی جوان نے 200 یزیدیوں کو مار ڈالا ہے. ایک تاریخ خالی مرنے والوں کی نہ بتاؤ, شہید ہونے والوں کی نہیں بتاؤ. یہ بھی دیکھو حسینیوں نے کتنوں کو سلایا ہے. ایک حر بن یزید جو 1 رات پہلے امام حسین کے پاس آ کر بیعت کیے تھے, 1 رات پہلے, اور انہوں نے دوسرے دن جنگ شروع کی تھی تو 120 لوگوں کو مارا تھا. آپ اندازہ کرو, 1 رات کا حسینی 120 کو سلا سکتا ہے. انگریز اچھی طرح جانتے ہیں جو پیدائشی حسینیوں کی طرح کو سلا سکتا ہے. تو امید ہے آپ سبھی کو یہ ویڈیو کافی اچھا لگا ہوگا جو ابھی آپ کے سامنے میں پیش کیا ہوں مفتی سلمان اظہری صاحب کا, کیونکہ ایسا بیان بہت ہی کم لوگ سناتے ہیں اور دکھاتے ہیں. تو میں اس ویڈیو کو لایا ہوں کہ آپ سبھی لوگ اس ویڈیو کو سنیں اور دیکھیں اور اس چیز پر عمل کریں. اور میں اس ویڈیو کو لانے کا مقصد یہی ہے کہ آپ سبھی لوگوں کو پتہ چلے کہ ہم لوگ کیوں جلوس نکالتے ہیں, ہم سبھی لوگ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کیوں
ولادت پاک مناتے ہیں اور کیوں ہم سبھی لوگ جھنڈے لہراتے ہیں, اتنے گھر کو سجاتے ہیں, آخر مقصد کیا ہے ہم سبھی لوگ کا, اور آخر ہم لوگ اس چیز کو کیوں کرتے ہیں. تو وہی سب کے لیے یہ بیان تھا جو آپ سبھی نے سنا اس کو, اور ابھی آپ سبھی کو پتہ چل گیا ہوگا کہ ہم لوگ آخر ایسا کیوں کرتے ہیں, ہم لوگ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کیوں مناتے ہیں. تو بس یہی بات تھا, اور آپ سبھی سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ سبھی لوگ اس ویڈیو کو شیئر ابھی تک نہیں کیے ہیں تو زیادہ سے زیادہ شیئر کریے, اس میں آپ کا ہی فائدہ ہے, کیونکہ یہ علم ایسا چیز ہے جو جتنا زیادہ آپ شیئر کریں گے, جتنا زیادہ آپ لوگ دوسرے کو سکھائیں گے, بتائیں گے, اتنا ہی زیادہ آپ کو ہی فائدہ ہے. کیونکہ اگر آپ کو کسی چیز کا علم ہے تو اگلا آدمی کو اگر پتہ نہیں ہو تو آپ لوگ اسے اگر بتائیں تو اسے بھی اس چیز کا علم ہو جائے گا, کیا پتہ وہ اس چیز پر عمل کرنے لگے. اگر علم رہے تب نہ کوئی عمل کرے, اگر علم ہی نہیں رہے تو عمل کتنا بھی کر لے تو اس کا طریقہ غلط ہونے سے وہ عمل صحیح نہیں ہوتا ہے. اگر نمازی لوگ پڑھتا ہے, آپ لوگ دیکھتے ہوں گے, ہم بھی دیکھتے ہیں, بہت ایسے رہتے ہیں مسجد میں جن کو نہ کھڑا ہونے کا طریقہ, نہ نیت باندھنے کا طریقہ, نہ رکوع سجدہ, نہ بیٹھنے کا, بہت ایسی چیز رہتا ہے جو لوگ نہیں کر پاتا ہے, کیونکہ اسے پتہ نہیں ہے کہ آخر نماز کا طریقہ اور نماز پڑھنے کا کس طرح طریقہ ہے ہم سبھی کے لیے, اور کس طرح لوگ جو نہیں جانتے ہیں وہ الگ طریقے سے پڑھتے ہیں, تو جو جانتے ہیں وہ تو صحیح پڑھتے ہیں. تو ایسے ہی بات ہے. تو میں اس لیے شیئر کرنے کے لیے بولتا ہوں کہ آپ لوگ ان لوگوں کے پاس شیئر کریے جو اس ویڈیو سے بہت دور رہتے ہیں, جو اسلامک ویڈیو نہیں دیکھنا چاہتے, ان کو ایک دو ویڈیو ضرور دکھائیے, کیونکہ اسلام ایسا, اس میں نور ہے جو کسی کے بھی دل پر اتر جاتا ہے اور کوئی بھی اس چیز کو اپنانا چاہتا ہے. تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے یہ ویڈیو یہیں تک تھا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.